زہریلی ناگن پارٹ 8 از فاروق ارض سے یہ ناگن رینگے گی نہیں، پرواز کرے گی۔ کنتیرا خوشی کے مارے اونچی آواز میں بول رہی تھی۔ اس کی آواز پہاڑیوں میں گونج رہی تھی۔ کنتیرا نے دونوں بازو فضا میں پھیلا دیے۔ اگلے لمحے اس کا جسم سکڑا اور وہ ایک بڑے عقاب میں تبدیل ہو چکی تھی۔ اس نے عقاب کی آواز میں سیٹی بجائی اور پر پھیلا کر اپنی اڑان شروع کر دی، ایک ایسی اڑان جو بہت سی زندگیاں تباہ کرنے والی تھی۔ کنتیرا آج پہلی بار جنگل کے اوپر پرواز کر رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ صرف ایک ناگن بن کر رینگتے ہوئے جنگل کا سفر کر رہی تھی، مگر اس کے رینگنے کی رفتار باز کی رفتار سے بھی تیز تھی۔ کنتیرا کا رخ جنگل کے سامنے والے گاؤں کی طرف تھا، جہاں سے وہ رخسار کو لائی تھی۔ کنتیرا ابھی گاؤں کے کچھ فاصلے پر ہی تھی کہ اس نے دیکھا کہ گاؤں میں ہلچل مچی ہوئی ہے۔ لوگ یہاں وہاں بھاگ رہے ہیں اور چیخ و پکار مچی ہوئی ہے۔ کنتیرا نے اپنا رخ فوراً زمین کی طرف کر لیا اور زمین پر اتر کر اس نے اپنے پر واپس بند کر دیے۔ اس کا جسم سکڑا اور وہ واپس انسانی روپ میں آ گئی، پر اب اس کے جسم پر ایک باریک نیلی ساڑی تھی۔ کنتیرا نے دیکھا کہ گاؤں میں سپاہی آئے ہوئے تھے۔ گاؤں کے جوان لڑکیوں کو بندی بنا رہے تھے۔ لوگ ان کی منتیں کر رہے تھے، ہاتھ جوڑ رہے تھے، مگر وہ لڑکیوں کو زنجیروں سے باندھ رہے تھے، اور جو کوئی ان کے راستے میں آنے کی کوشش کر رہا تھا اس پر کوڑے برسائے جا رہے تھے۔ وہ سپاہی کم اور جلاد زیادہ لگ رہے تھے۔ کچھ لڑکیاں جان بچا کر بھاگ رہی تھیں، مگر سپاہیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ وہاں بہت سی جھونپڑیاں بھی ٹوٹ چکی تھیں۔ اوہ، تو یہاں منزل خود چل کر میرے پاس آ چکی ہے۔ کنتیرا کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ گاؤں کی طرف بھاگی اور جان بوجھ کر اس طرف گئی جہاں سپاہی تھے۔ اسے بھیڑ دوڑ میں کسی کا دھیان کنتیرا پر نہیں گیا، مگر جیسے ہی کنتیرا سپاہیوں کے سامنے بھاگی تو ان کی نظر کنتیرا پر پڑ گئی۔ ایک سپاہی نے آگے بڑھ کر پیچھے سے کنتیرا کے لمبے بالوں سے پکڑ لیا۔ کنتیرا فوراً رک گئی۔ اے لڑکی، کہاں بھاگ رہی ہے؟ سپاہی نے سخت لہجے میں کہا۔ کنتیرا پیچھے کی طرف مڑی اور جیسے ہی وہ پیچھے مڑی اور سپاہی کی نظر اس پر پڑی تو وہ ہکا بکا رہ گیا۔ اس کی نظریں کنتیرا کے خوبصورت چہرے پر جم گئیں۔ اس کی دھڑکنیں بڑھ گئیں اور آنکھوں کی پلکیں جھپکنا بھول گئی۔ اتنی خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر اس کا ہاتھ کانپنے لگ گیا تھا۔ اس کی گرفت کنتیرا کے بالوں میں ڈھیلی پڑ گئی تھی۔ مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، میں کنتیرا نے آنکھیں آنسو بہا کر اداکاری شروع کر دی تھی، جیسے وہ یہاں سے بھاگنا چاہتی ہو، مگر وہ تو خود اپنے آپ کو بندی بنانا چاہتی تھی۔ سپاہی اس پر ہی نظریں ٹکائے ہوئے تھا کہ اچانک گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز پر وہ ہوش میں آیا۔ لوگ راستے سے ہٹ رہے تھے اور سامنے سے 5 گھوڑے آتے ہوئے دکھائی دیے۔ سب سے آگے بہت بڑا اور عالیشان گھوڑا اور اس کے پیچھے 4 گھوڑے آ رہے تھے۔ سب سے آگے والے گھوڑے پر مہاراجا پال ناتھ سوار تھے اور اس کے پیچھے گھوڑوں پر سپاہی۔ مہاراجا پال ناتھ کی عمر 45 سال کے لگ بھگ تھی۔ اس کے سر پر سنہرا تاج اور انتہائی قیمتی لباس ملبوس تھا۔ کنتیرا اسے دیکھتے ہی سمجھ گئی کہ یہ مہاراج ہے۔ مہاراج جب کنتیرا اور سپاہی کے پاس پہنچا تو کنتیرا فوراً دوڑ کر مہاراجا کے گھوڑے کے سامنے جا کر ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے چھوڑ دیجیے مہاراج، مجھے جانے دیجیے، کنتیرا ہاتھ جوڑ کر ملتیجے لہجے میں کہا، جبکہ مہاراج اور اس کے پیچھے کھڑے سپاہی خود کنتیرا کا حسن دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔